وعلى آله وأصحابه الأصفياء. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحميد ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درشي پڑھو کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں اور یوں تو تم سید بھی ہو یوں تو تم
سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو مسلم مر کے باطل کے لیے نشتر تھا اور ان کے آئین ہستی میں عمل جوہر تھا جو بھروسہ تھا تو قوت بازو پر تھا آج ہمیں موت کا ڈر ہے ان کو خدا کا ڈر تھا اور وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل و رسوا ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر. ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو. صدر ذی وقار حضرت مولانا منظور احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں عزیز بھائیوں آپ تمام حضرات یقیناً حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے پروانے مستانے اور سچے عاشق رسول ہو. یہ محفل آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ صورت طیبہ یعنی جسے آپ کے لفظوں میں میلاد مصطفیٰ کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، تو یہ میلاد کی محفل ہے. میں یہ درخواست کروں گا آپ تمام حضرات سے کہ آپ اگر یہاں تشریف لائے ہیں بھائی میری طرف متوجہ ہوں، تھوڑا سا وقت ہے، آپ جو تعصب کی عینک ہے اس کو اتار کر بیٹھیں. ایک اللہ والے نے آپ کے اس علاقے میں یہ ڈیرا لگایا ہے، اور تھوڑے ہی سے عرصے میں آپ کے دیکھتے دیکھتے یہ جو ایک چھوٹا سا پودا لگایا تھا
اس وقت الحمدللہ وہ ایک بہت بڑا تن آور درخت بن چکا ہے. یہاں سے دین متین کی شمعیں پھوٹ رہی ہیں، اور میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بزرگ محترم حضرت مولانا صوفی اللہ وسعہ صاحب کی ان کوششوں اور کاوشوں کو جو کہ اخلاص نیت پر ہیں اپنی درگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور ان کوششوں کو دن چوگنی رات 100 گنی ترقی عطا فرمائے. ہر سال یہ پروگرام منعقد کیا جاتا ہے. آپ حضرات علماء کرام سے میلاد کے عنوان پر وعظ، تقاریر، نصیحت کی باتیں سنتے ہیں. آج میرا ایک جملہ ذہن کے دریچوں پر نقش کر لینا کہ میلاد منانے کا صحیح معنی میں حقدار وہ ہے جو میلاد منانے سے پہلے میلاد والے آمنہ کے لال کو منا لے. میری بات سمجھے کہ اگر میلاد والا ہم سے راضی ہے، وہ میلاد والی ہستی کہ جس کی وجہ سے یہ ساری کائنات و رنگ و بو وجود میں آئی، ہم مسلک اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے خادم ہیں. میں ادنا سا خادم ہوں اور میں ترجمان ہوں اپنے مسلک کا. میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، اللہ نے آپ کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے. دون میرے سامنے ہے، میں ہاتھوں میں اٹھا کر کہتا ہوں کہ ہم میلاد مناتے بھی ہیں، میلاد کو مانتے بھی ہیں اور میلاد کو بیان بھی کرتے ہیں، لیکن وہ میلاد بیان کرتے ہیں جو اللہ کے قرآن میں ہے، محمد مصطفیٰ کے فرمان میں ہے. آپ کو جو یہ بتلایا، سمجھایا گیا ہے اور دکھایا گیا ہے کہ جناب میلاد منانا یہ ہوتا ہے کہ مولانا صاحب کو سجا لو، ان پر ایک چوغا ڈال لو، ان کو 2-4 پگڑیاں ایک دائیں بائیں اوپر نیچے یہ پہنا دو، پھر آپ ہار اور پھول وہ لے کر آتے ہو، بھئی یہ ان پر ڈال دو اور پھر نوٹوں کی ایسے بارش کر لو. ناراض نہ ہونا، مسجد میں بیٹھے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ وہ تو مولوی صاحب آپ سے ایک انتقام لے رہے ہوتے ہیں سال بھر کا. میری بات غور سے سننا کہ سارا سال آپ جس مولوی کو گھر کی وہ پوری روٹی بھی نہیں دیتے جو آپ کے گھر میں پکتی ہے، مثلا ہمارے گھر میں توا ہے یا توی ہے، اس کا ایک سائز ہوتا ہے، تمام گھر والوں کے لیے جو روٹیاں پکتی ہیں
آخر میں تھوڑا سا آٹا جو بچ جاتا ہے اس کا ایک چھوٹا سا، پنجابی زبان وچ کہندے نے گلی، سرائکی چ آکھدے نے ٹکڑا تے اردو چ آکھدے نے گوگا، ٹھیک ہے نا؟ آپ مولوی کو وہ دیتے ہیں۔ بڑی اماں سے پوچھے نا گھر سے، بھئی یہ آخری آٹے کا حصہ اس کا پورا پیڑا کیوں نہیں بنایا؟ بڑی روٹی پوری جیسی گھر والوں کی بنی ہے وہ کیوں نہیں بنائی؟ وہ کہتے ہیں جی یہ مولوی نو دینا ہے گلی، مولوی نو دینا ہے یہ ٹکڑا، مولوی نو دینا ہے یہ گوگا۔ یعنی سارا سال آپ جس مولوی کو اتنا حقدار نہیں سمجھتے کہ اس کو پوری روٹی بھی دیں، اس نے بھی کہا اچھا بچے ہو تسی بھی کیتی ہے سارا سال میرے نال، ہن میں بھی ویکھاں گا کہ میلاد دا مہینہ آنتے دیو جے میں تھوڑے گھراں وچوں اے پھل فروٹ مٹھائیاں کپڑے ساز و سامان اے چیزاں تھوڑے ہتھوں ہی کٹھیاں کرا کے۔ غور سے سننا میری بات، مولوی صاحب آپ کو کہتے ہیں غلام رسول کل آپ کے گھر میلاد ہوگا، نور محمد پرسوں آپ کے گھر میلاد ہوگا، ولی محمد اس سے اگلے دن آپ کے گھر میلاد ہوگا، عبد الرحمن جمعرات میں تیرے گھر میلاد ہوگا۔ کدی تسی یہ بھی پوچھے ہے بھئی حضرت صاحب یہ ساریاں دے گھر تے ہوئے گا پر تیرے گھر کیوں نہیں ہوئے گا؟ اللہ نے تو عقل دیتی ہے، دماغ دیتا ہے۔ بھئی تو آکھیا گیا کہ ڈھیر ثواب ہے، ڈھیر درجات نے، بھئی اس ڈھیر ثواب دی کیا مولوی صاحب نو ضرورت نہیں؟ بولو تو صحیح یار، ہے نا جی؟ پھر تو یہ پروگرام آپ کو دیا جاتا ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے خوشبوئیں لگائیں، اسی لیے روشنیوں کا انتظام کریں، اس لیے یہ قمقمے لگائیں، اس لیے گھر اور بازار سجائیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی تو ہر دیوانے، ہر پروانے، ہر عاشق کو ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ زور سے بولے نا۔ اگر آپ کے علاقے میں، علاقے کے کوئی مرشد، کوئی پیر، کوئی بزرگ، کوئی ولی اللہ تشریف لا رہے ہوں، آپ میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے حضرت میرے گھر میں قدم رنجا فرمائیں، حضرت میرے گھر میں تشریف لائیں، حضرت میرے گھر میں 2 قدم رکھ دیں، برکت ہو جائے گی، خیر ہو جائے گی، ہمارا گھر جو ہے وہ روشن ہو جائے گا۔ اور یہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں مولوی پیر ولی غوث قطب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے جوتے کی مٹی پر قربان ہو جائے۔ آپ نے تشریف لانا ہے تو مولوی صاحب یہ کیوں کہہ رہا ہے غلام رسول تیرے گھر تو آئیں، نور محمد تیرے گھر تو آئیں، عبد الرحمن تیرے گھر تو آئیں؟ بھئی اپنے گھر وہ کبھی آخر اس کو ضرورت نہیں ہے خیر کی، اس کو ضرورت نہیں ہے برکت کی، اس کو ضرورت نہیں ہے کہ میرا گھر کا شان دوبالا ہو جائے، وہ کیوں؟ وہ صرف آپ کو باتوں میں ڈال کر اس کو پتہ ہے کہ میرے آقا آرام فرما ہے روضہ اطہر میں، میرے محبوب آرام فرما ہے روضہ اطہر میں، اور آپ کے نور نبوت سے اللہ کی ساری کائنات، اللہ کے سارے جہان منور اور روشن ہے۔ آرام فرما کہاں ہے؟ روضہ اقدس میں، آرام فرما ہے روضہ اطہر میں، آرام فرما ہے روضہ انور میں۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ آپ کے نور نبوت کی کرنیں پورے کائنات، پورے جہان کو روشن اور منور فرما رہے ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ سورج ہے آسمانوں پہ چڑھا ہوا ہے نا، لیکن اس کے نور سے امریکہ، افریقہ، پاکستان، عربستان، فرانس، یورپ، ساری دنیا کو
یہ اپنا نور اور روشنی پہنچا رہا ہے نہیں پہنچا رہا؟ یہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے، میں قرآن اٹھا کے کہہ رہا ہوں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اس سورج نے بھی نور اور روشنائی میرے آقا سے مستعار لی ہے، مانگ کر لی ہے۔ یہ نور اس کا اپنا نور نہیں ہے، یہ اصل میں نور نبوت ہے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ یہ ساری کائنات، یہ ساری کائنات اللہ نے میرے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات با برکات کے لیے سجائی ہے، اور میرے آقا میرے محبوب آمنہ کے لال عبداللہ کے چاند عبد المطلب کے پوتے بن کر آئے ہیں، حضرت سیدہ آمنہ طاہرہ کی گود میں تشریف لائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام مولد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جگہ، اس کا انتخاب میرے اللہ نے کیا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، غور سے سننا میری بات۔ میرے آقا تشریف لائے گئے، آئے ہیں اور جائے بھی گئے، یعنی پیدا بھی ہوئے گئے۔ آپ پیدا ہوتے گئے چک کے اندر، شہر کے اندر۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے آقا کے لیے اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی، آسمان، زمین، حجر و شجر، نباتات و جمادات، سورج، چاند، ستارے، عرش، لوح قلم، کرسی، یہ سب کچھ میرے آقا کی وجہ سے بنائی۔ لیکن جس مقام پر میرے آقا نے تشریف لانا تھا، اس مقام کا انتخاب میرے اللہ نے خود کیا، کیونکہ معمولی ہستی تو تھی نہیں، عام ہستی تو تھی نہیں۔ چاند بے شک شان والا، سورج مقام والا، آسمان عظمت والے، لوح قلم شان والے، عرش کرسی مقام والے، اور پھر اس روح زمین پر ساری کائنات کی ساری زمین ہے، وہ میرا اللہ بنانے والا اس تمام روح کائنات کی زمین میں سے جس کو مرکزیت حاصل ہے، وہ مقام ہے مکہ المکرمہ۔ کون سا مقام ہے؟ زور سے بولے، مکہ المکرمہ۔ یہ وہ سرزمین ہے، توجہ کریں، یہ وہ سرزمین ہے۔ بھائی وہ بیٹھ گئے، آپ میری طرف توجہ کریں، یہ جملہ دہرائیں، وہ سرزمین ہے، وہ سرزمین ہے کہ جس کو میرے آقا کی عظمت معلوم تھی، شان معلوم تھا، مقام معلوم تھا۔ اس زمین کے پتھر جو تھے، اس مقام کے پہاڑ جو تھے، وہ بھی میرے محبوب کو پہچانتے تھے، وہ بھی جانتے تھے۔ کیسے؟ آؤ سیدہ آمنہ سے پوچھے۔ میری اماں آمنہ فرماتی ہیں، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جناب والا، جب میرا محبوب بچہ، میرا لال بچہ، میرا پیارا بچہ میرے بطن مبارک میں اندر آیا،
میرے پیٹ مبارک کے اندر آیا، میں مکہ کی گلیوں میں جاتی، مکہ کے پہاڑوں کے قریب سے گزرتی تو وہاں سے آوازیں آتی تھی، پتھروں سے آوازیں آتی تھی، پہاڑوں سے آوازیں آتی تھی کہ بشری لک یا آمنہ، ابشری لک یا آمنہ فإنک قد حملتی بسید المرسلین فإذا ولدتی سمیہ محمدا۔ آمنہ تجھے مبارک ہو۔ کون آوازیں دیتا؟ وہ پتھر آوازیں دیتے۔ کون آوازیں لگاتا؟ وہ پہاڑ آوازیں لگاتے۔ کون آوازیں لگاتے؟ وہ مکہ مکرمہ کی جو جھاڑی نما درخت تھے وہ آوازیں لگاتے کہ بشری لک یا آمنہ، ابشری لک یا آمنہ، آمنہ تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری طرف توجہ کرنا، میں آپ کو بتلاؤں، مولوی کو جانتا ہے، میں جانتا ہوں کہ جناب یہ مولانا منظور صاحب ہے، یہ عالم بھی ہے، یہ شیخ الحدیث بھی ہے، یہ بزرگ بھی ہے، مولانا اسماعیل سے بیٹھے ہیں، میں جانتا ہوں یہ مولانا صاحب ہے، یہ عالم صاحب ہے، مولانا محمد احمد صاحب، میں جانتا ہوں وہ مجھے جانتے ہیں، میری حیثیت، میرا علم وہ جانتے ہیں، کیوں یہ ذی شعور ہیں، ذوی العقول میں سے ہیں، عقل والے ہیں۔ عقل والا تو عقل والے کو جانے، شعور والا تو شعور والے کو جانے۔ ارے ان پتھروں سے پوچھتے ہیں، پتھر جس میں روح ہے، عقل شعور نہیں ہے، اس سے پوچھتے ہیں بے تجھے کیسے پتا چل گیا کہ آمنہ کے وطن کے اندر آنے والا محمد الرسول اللہ؟ شان محمد مصطفیٰ۔ میری بات سے نہیں سمجھے جی بھائی؟ ان کو بھی پتا تھا کہ اس مقام کا انتخاب کس نے کیا ہے؟ زور سے بولے، اللہ نے کیا ہے۔ جب اس جگہ کا انتخاب، اس مقام کا انتخاب، یہ اللہ کا قرآن میرے ہاتھوں میں آئے، فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ابھی میرے آقا آئے نہیں تھے، ابھی آمنہ کے لال تشریف نہیں لائے تھے، ابھی میرے محبوب اللہ کے محبوب آئے نہیں تھے۔ مالک کائنات نے قرآن میں فرمایا کہ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین۔ کہ جس مقام کا انتخاب فرما رہے ہیں اللہ، جس جگہ کا انتخاب فرما رہے ہیں میرا اللہ، اس کی عظمتیں، اس کا مقام، اس کا شان اس وقت، توجہ ہے میری طرف، اس وقت بیان فرما رہے ہیں جبکہ ابھی میرے آقا تشریف نہیں لائے تھے۔ حضور تشریف نہیں لائے تھے، میرے آقا آئے بھی نہیں تھے، اللہ پہلے اس شہر کی عظمتیں بیان کر رہا ہے۔ نہیں سمجھ آئے؟
آنا جو ہے وہ معمولی بات نہیں ہے کہ ایک شعر لکھ دینا کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. وہ بھی کیا لکھتے ہیں؟ بولیں تو صحیح یار. کیا ہے؟ سنا ہے. عقیدے دی بنیاد سنیاں سنائیاں گلاں تے ہوندی ہے. بول دے نہیں تو اگے کہ صوفی بول دے نے پچھلے دوست نہیں بول دے. وہ بھائی عقیدہ ایک بنیادی چیز ہے. عقیدہ کیا ہے؟ بنیادی چیز ہے. جیسے مکان بناتے اس کی بنیاد ہے. بنیاد پہلے بنے گی، عمارت بعد میں بنے گی. عقیدہ بنیادی چیز ہے تو اس کی بنیاد سنی سنائی باتوں پر کہ سنا ہے. ایسے ادھر جب جائے وہ تھوڑی دیر کے بعد کہہ دے آواز آئی، تھوڑی دیر کے بعد وہ کیا کہتے ہیں بھائی کہاں سے آئی؟ کوئی پتہ ہے؟ کون آواز دینے والا ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. میلاد کہاں پر ہے؟ کہاں پر ہے؟ قرآن میں. میں قرآن کی آیات پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، ٹھیک ہے نا. حدیث رسول پڑھی ہے میں نے آپ کے سامنے. تو آپ کو جو کہے کہ بھائی سنا ہے، بھائی میرے آقا کی ہستی نعوذ باللہ کوئی عام ہستی تو ہے نہیں. جہاں وہ تشریف لا رہے ہیں ان کی آمد سے ہزاروں سال پہلے. کتنے سال؟ ہزاروں سال پہلے. اللہ فرما رہا ہے اے میرے ابراہیم، اے میرے اسماعیل، جی میرے رب، جی میرے والد، یا ایسے کرو اس مقام پر جاؤ. اللہ یہ تو جنگل میں بیابان لائے، کچھ بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، سایہ بھی نہیں ہے. فرمایا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. جہاں زراعت کا احتمال بھی نہیں ہے. فرمایا اللہ جانتا تھا کہ یہ مقام ہے، میں نے اس کی قسمیں اٹھائی ہے، اس کی قسمیں اٹھائی ہے. فرمایا وہاں پر جاؤ اور کیا کرو؟ فرمایا میرا گھر بناؤ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ. اے اسماعیل، اے میرے ابراہیم، میرا گھر بنا دو، میرا گھر بنا دو، میرا گھر بنا دو. انہوں نے یہاں پر اللہ کا گھر بنا دیا. جب یہ گھر بن گیا، گھر بنانے کے بعد اب جناب ابراہیم بھی جناب اسماعیل بھی دعا کے ہاتھ کھڑے کرتے ہیں. اللہ تیرے کہنے پر ہم نے تیرا گھر تو بنا دیا، گھر تو بنا دیا، کعبہ تو بنا دیا. یہ جنگل بے بیابان ہے، یہاں آبادی نہیں ہے، انسان نہیں ہے، درخت نہیں ہے، چرند و پرند نہیں ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے. اللہ یہ گھر تو ہم سے بنایا بنوایا، اب اس گھر کو آباد کرنے والا، اس کو بسانے والا بھیج. اس گھر کو آپ دیکھتے ہیں نا، ایک معمار مزدور سارا دن مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوئی مکان بناتا ہے. جب وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر وہ مزدوری تو لیتا ہی لیتا ہے. کہتے یار میں اتنا سونا تیرا گھر بنایا ہے، کچھ انعام بھی تے دے دینا. ہے ایسے کہ نہیں ہے؟ تو وہ انعام کا حقدار ہوتا ہے. میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب
حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گھر کو بنا چکے تو آپ نے اللہ کے حضور دعا کے ہاتھ کھڑے کیے کہ ربنا ربنا وجعلنا مسلمین لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اے اللہ ہمیں اپنا تابعدار بناؤ، ہمیں مسلمان بناؤ، اس گھر کے آداب سکھاؤ، اس گھر کے مناسک سکھاؤ، اس گھر کو آباد کرنے والا بھیج. اگلی دعا مانگ رہے ہیں کہ ربنا ربنا وابعث فیہم رسولا. توجہ ہے میری طرف؟ جی بھائی، ابھی میرے آقا آئے نہیں ہیں، دعائیں مانگی جا رہی ہیں. حضرت ابراہیم بھی اللہ کے نبی، حضرت اسماعیل بھی اللہ کے نبی. اب رب سے انعام مانگ رہے ہیں، انعام مانگ رہے ہیں. اللہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. کیا مانگنا ہے؟ ابراہیم عرض کرتے ہیں اللہ تیرے خزانے میں سے، تیری خدائی میں سے وہ مانگ رہا ہوں جو تجھے دیتے پتا چلے اور مجھے مانگتے پتا چلے. وہ گنجینہ رسالت کا آخری ہیرا اور آخری موتی مانگ رہا. اللہ نے فرمایا ابراہیم وہ تو میرا محبوب ہے، وہ تو میرا محبوب ہے، اور اپنی محبوب چیز کوئی کسی کو دیتا نہیں ہے. اللہ میری محنتیں بھی تو دیکھ، میری محنتیں بھی تو دیکھ. تو نے پہلے مجھے اولاد نہیں دی، اولاد دی کہا جنگل میں چھوڑ آؤ. اللہ میں رکا نہیں، رکا چھوڑ کے آ گیا. اللہ تو نے مجھے ایک بت گھر میں پیدا کیا، پھر فرمایا اس کے سامنے میری توحید کا ڈنکا بجاؤ. اللہ میں رکا نہیں، رکا بجایا. فرمایا پھر نمرود مخالف تھا، تو نے کہا لوگوں کے سامنے میرا نام لینا تو آسان ہے، دربار اسی کا ہو، اسی کے دربار میں جا کر میرے نام کا غلغلہ بلند فرما. توجہ میری طرف ہو بھائی. اللہ میاں میں نے کیا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان اولیاء اللہ، مذہب اہل سنت والجماعت. حضرت العلامہ حضرت مولانا شیخ الحدیث محمد عبد الرحمن صاحب جامی، زور سے بولے بھائی، نعرہ تکبیر. ماشاء اللہ بھائی حضرت تشریف لائے ہیں اور وہ آپ کے سامنے علم و حکمت کے موتی پروئیں گے. توجہ ہے؟ میں چکولوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کہاں سے قرآن و حدیث کی آواز آتی ہے اور کہاں سے ماہیوں اور دوڑھوں کی آواز آتی ہے. میرے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، اللہ تو نے مجھ سے جو امتحان مانگا میں نے سر تسلیم خم کیا. اب میری باری آئی ہے، میں تجھ سے گنجینہ رسالت کا آخری ہیرا مانگ رہا ہوں، آخری موتی مانگ رہا ہوں. اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا بھی اور اسمی
میلاد والی ہستی کے، اس میلاد والی ہستی کے، امام الرسول کے، فخر الرسول کے آمد کے مقاصد بھی بیان فرمائے۔ سمجھ آ رہے کہ وہ ایسے نہیں آنا، ایسے نہیں آنا، وہ آئیں گے۔ ان کی آمد کا مقصد پہلا یہ ہوگا کہ یتلو علیہم آیات، یتلو علیہم، وہ ان یہاں پر آ کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں گے۔ کیا کریں گے؟ زور سے بولے، تلاوت کریں گے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، آپ نے خواب میں اللہ کی زیارت کی۔ کس کی زیارت کی؟ زور سے بولے، اللہ کی زیارت کی۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ پوچھا اللہ، وہ سب سے افضل کام، اعلیٰ کام، اکمل کام، اجمل کام مجھے فرمائیے، میں وہ کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ فرمایا میرے قرآن کی تلاوت کر۔ کیا کرو؟ قرآن کی تلاوت۔ اور الفاظ ہیں آگے کہ سمجھ سکتا ہوں یا نہیں سمجھ سکتا، پڑھنے کے بعد مطلب، معنی، مفہوم سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ثواب بولے نا برابر، ثواب برابر ملتا ہے۔ میرے آقا آپ کی آمد کا سب سے پہلا مقصد جو ہے وہ حضرت ابراہیم نے اپنی دعا میں بتلا دیا کہ ان کا کام کیا ہوگا، کہ یتلو علیہم آیات، کہ اللہ کے قرآن کی آیات کو تلاوت کریں۔ آج ہم نے وہ قرآن چھوڑ دیا ہے، اس کی تلاوت بولے نا چھوڑ دی ہے۔ ہم نعتوں کے قائل ہیں، نظموں کے قائل ہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنی چاہیے، ہم انکار نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، لیکن اب ساری رات نعتوں میں لگا دیتے ہیں، لیکن وہ قرآن بولے نا بھائی نہیں پڑھتے۔ یہاں اس مدرسے میں یہ کھولا گیا ہے، بنایا گیا ہے، کس لیے؟ کہ قرآن پڑھا جائے، پڑھایا جائے۔ چک والے بھیجتے ہیں بچے، جی بھائی، اب آپ چپ ہیں بھائی۔ مقصد اس مدرسے کا، اس مسجد کا، اس گھر کا یہ ہے اعلیٰ مقصد، جو مقصد میرے آقا کی آمد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتلایا تھا۔ یتلو علیہم آیات ویعلمہم الکتاب، فرمایا ایسے تلاوت خود بھی کریں گے اور پھر اس کتاب کی تعلیم بھی ہوگی۔ میرے شیخ تشریف لائے ہیں، وقت نہیں ہے، میں بات ختم کر رہا ہوں۔ تو تعلیم کتاب، حضور خود فرماتے ہیں انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا، مدرس بنا کر بھیجا۔ میں زیادہ تر تقریر اپنے چک والوں کے لیے کر رہا ہوں۔ میلاد منانے کا زیادہ حقدار وہ ہے جو سب سے پہلے میلاد والے کو منائے۔ کس کو منائے؟ میلاد والے کو منائے، کہ اگر میلاد والا اس سے راضی ہے۔ اگر ہم نے دکان کو سجایا، قمقمے لگا دیے جناب، بجلیاں روشن کر دیں اور چراغاں کر دیا اور خوشبوئیں لگا دیں اور پہاڑیاں بنا دیں اور پتہ نہیں چونے ڈال دیے، کیا کچھ کر دیا مولوی کے کہنے پر کہ جناب اسی میلاد منا رہے ہیں۔ میں نے کہا بھیا یہ جو دکان سجائی ہے
کیا اس میں جو سودا رکھا ہے وہ خالص ہے یا ملاوٹ والا ہے؟ چینی ہے اس میں سوجی کی ملاوٹ کر دی ہے، مرچیں ہیں اس میں جناب وہ روڑا اینٹیں پیس کر ملا دی ہیں، ہلدی ہے اس میں رنگ پیس کر ملا دیا ہے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، دالیں ہیں اس میں روڑا ملا کے رکھ دیا ہے، ملاوٹ کر دی ہے۔ جب تولنے کا ٹائم آیا ہے تو جناب سودا کم تولا ہے، کم تولا ہے، اور بائر فخر سے بیان کر رہا ہے کہ جناب فلانا بدو آیا سی گا، وہ پینڈو آیا سی، میں ایویں جو ڈنڈی ماری ویکھ نہیں سکیا تے پتہ کچھ نہیں چلیا، میں کہہ رہا ہوں یہ تو نہیں دیکھ سکا، یہ تو نہیں دیکھ سکا، لیکن تیری اس خیانت کو وہ اللہ کہتا ہے یعلم خائنۃ الأعین، اس خیانت کرنے والی آنکھوں کو، ان ہاتھوں کو میں تو دیکھ رہا ہوں۔ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ اب یہ سودا ملاوٹ والا ہے۔ میرے دوستوں میرے آقا فرماتے ہیں من غشا فلیس منا، جو مسلمان سے دھوکہ کرے گا، دھوکہ کرے گا وہ میری محمد کی امت سے نہیں ہے، میرا اس سے واسطہ نہیں ہے، تعلق نہیں ہے۔ آپ ایمان سے بتلائیں جس نے اب کسی مومن کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے، کیا اس سے وہ میلاد والا راضی ہوگا؟ بولیں تو صحیح ہے؟ جنہوں نے راضی کرنا تھا نا، ایک صحابی ہیں، انہوں نے گھر بنوائے، دروازہ ہم جیسے ہم بناتے، گیٹ لگائے، اور پھر اس پر ایک قیمتی سی چادر ڈال دی، عموماً جیسے ہمارے ہاں یہ پردے ہوتے ہیں ایسے پردہ لٹکا دیا۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف لا رہے تھے، ادھر سے گزر رہے تھے، دیکھا، فرمایا اچھا ہاں ایک میری امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں ہیں، ایک یہ لوگ ہیں کہ ان کے گھر کے دروازے بھی کپڑے پہنتے ہیں، ان کے گھر کے دروازے بھی کپڑے پہنتے ہیں۔ میرے آقا یہ فرما کر چلے گئے۔ جب یہ گھر پر آئے کسی نے بتلایا یار آج ادھر تیرے گھر کے سامنے سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے، آپ نے یہ جملے فرمائے۔ اس صحابی نے وہ کپڑا اتار کر جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا، آگ لگا دی، پھر میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آقا وہ جو کپڑا آپ کو ناپسند تھا نا، جس کے متعلق آپ نے اس طرح سے فرمایا تھا، میں نے اس کو اتار کر تندور میں جلا دیا ہے، آگ لگا دی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جلایا کیوں ہے؟ کسی غریب کو دے دیتا، کسی کے کام آ جاتا۔ آقا جس چیز کو آپ نے ناپسند فرمایا، جس سے آپ ناخوش ہوئے، میں یہ برداشت نہیں کر رہا تھا کہ یہ باقی رہے، میں نے اس کو تندور میں جلا دیا۔ بھائی وہ اعمال فرمائیں کہ جن سے میرے آقا خوش ہو جائیں، میرے آقا راضی ہو جائیں۔ میلاد منائیں، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، ہزاروں مرتبہ منائیں، ہزاروں سال آئیں، ہزاروں منائیں، لیکن اس میلاد کے منانے سے پہلے میلاد والے کو منائیں کہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ دنیا میں بھی بیڑا پار ہے، آخرت میں بھی بیڑا پار۔